اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 یعنی 35 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین و آسمان کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور یہ روشنی 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ہم اس کائنات کے اندر غور فکر کریں گے تو 3 طرح کی روشنی ہے۔ ایک جو روشنی ہے وہ جو روشنی دینے والی چیزیں ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، چراغ، یہ جو برقی قمقمے ہیں، یہ لائٹ ہے، مرکری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک قسم کی ہیں جو روشنی دیتی ہے۔ ان کے بغیر ہم دنیا کی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے اگر سورج اور چاند نہ ہو تو کائنات کے اندر گھپ اندھیرا ہو جائے، بالکل اسی طرح سے ایک بند کمرے کے اندر اگر چراغ کی روشنی نہ ہو یا پھر یہ لائٹ نہیں ہو تو ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی کی دوسری قسم جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی ہے۔ یہ آنکھ کی روشنی بھی بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اگر آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو کائنات کے اندر یہ اگر بلب جل رہا ہو یا سورج نکلا ہوا ہو، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس روشنی کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ کی روشنی کی بالکل ضرورت ہے۔ اور روشنی کی جو تیسری قسم ہے وہ اللہ کی جو وحی ہے اور دین کا جو علم ہے، یہ روشنی بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے وحی کی روشنی نہ ہو، دین کے علم کی روشنی نہیں ہو تو انسان ہدایت کی روشنی کو نہیں پا سکتا ہے۔ اگر علم دین کی روشنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کی روشنی ہوگی تو اس کی روشنی میں انسان ہدایت کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آنکھ کی روشنی دی۔ اس آنکھ کی روشنی میں انسان سورج کی روشنی کو بھی دیکھ لیتا ہے اور دوسری روشنی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور یہ روشنی جو نور جو آنکھ کا ہے، یہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اس کو سمجھنا انسان کے سمجھ کے بالکل باہر کی بات ہے کہ یہ جو نور آنکھوں کا ہے یہ کیسا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو چھین لے تو پھر کوئی دوسرا اس کو لوٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی کی روشنی میں ہم کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس روشنی کا اصل سورس کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اصل سورس ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کے اندر جتنی روشنیوں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی روشنی ہے، چاہے وہ سورج، چاند، ستاروں کی شکل میں ہو یا آنکھوں کے نور کی شکل میں ہو یا وحی الہی کے روشنی ہو، ان تمام کا جو منبع ہے اور سورس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جو نور ہے، آسمان اور زمین کی جو روشنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اسی سے پوری کائنات منور ہے۔ کسی کے آنکھ کے اندر روشنی ہے تو وہ بھی رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کے نور سے دنیا کی زندگی کو گزار رہا ہے، وہ بھی رب العالمین کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو سورج، چاند، ستارے ہیں، یہ جو برقی قمقمے ہیں، یہ جو چراغ ہیں، اس کی روشنی بھی رب العالمین ہی کی طرف سے بخشی ہوئی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے مثال میں بیان کیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور پھر آگے مثال بتلایا مثال کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال جو ہے وہ ایک طاق ہے۔ کمشکات کا مطلب ہوتا ہے طاق، مشکات کا مطلب ہوتا ہے طاق۔ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثال جیسے کہ ایک طاق ہے۔ طاق سمجھتے ہیں نا، یہ جو چھوٹا سا جو رستہ ہے اس کو بھی طاق کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے دیواروں کے اندر جو جگہ چھوڑ دیا جاتا تھا پہلے اور اس میں چراغ رکھا جاتا تھا، اس کو بھی طاق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال ہے ایک طاق کی، فیہا مصباح، اور اس طاق میں ایک چراغ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا المصباح فی زجاجہ،
اور وہ چراغ ویسے ہی خالی نہیں ہے بلکہ چراغ کے اوپر فانوس بھی ہے. اب وہ چیز نہیں ہے لیکن یہ جو بلب ہے وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. پہلے جو لالٹین ہوتا تھا، لالٹین سمجھتے ہیں نا، لالٹین کے اندر بتی ہوتی تھی اور پھر اوپر سے شیشہ لگایا جاتا تھا. اور اسی طرح سے لیمپ کے اندر پہلے اندر جو ہے لو ہوتا تھا اور اس پر سے شیشہ لگا دیا جاتا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کا وہ جو چراغ ہے وہ فانوس کے اندر ہے، شیشے کے اندر ہے. اور پھر فرمایا الزجاجۃ کأنها کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. اور وہ جو چراغ ہے اور چراغ کے اوپر جو فانوس ہے یا جو شیشہ ہے وہ اس قدر چمک رہا ہے، اس قدر صاف شفاف ہے کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ لگ رہا ہے. اور اس چراغ کے اندر جو تیل ہے، اب تو تیل سے نہیں جلتا ہے لیکن پہلے تیل سے جلتا تھا، تو کہا اس کے اندر جو تیل ہے وہ تیل زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور وہ جو زیتون کا درخت ہے وہ بالکل دھوپ کے اندر ہے، اس کے اندر نہ پورب سے کوئی سایہ آتا ہے نہ پشچم سے کوئی سایہ آتا ہے، بالکل دھوپ کے اندر، دھوپ کی روشنی میں وہ درخت ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے تیل کی یہ خاصیت ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ آگ کو نہ بھی چھوئے پھر بھی وہ بھڑک اٹھتا ہے. ابھی پیٹرول ہے نا، پیٹرول یہاں پر گرا ہو، کاڑی جو ہوتا ہے ماچس کی تیلی، اس کو آپ جلائیے، ابھی اس کے پاس پھینکیے گا بھی نہیں. پیٹرول کے اندر وہ خاصیت ہے کہ فوراً آگ کو لپک لے گا، وہاں پہنچے گا بھی نہیں. صرف ایسے آپ ماچس جلائیے اور جلا کر کے صرف ایسے دکھائیے کہ وہ کھینچ لے گا اس کو. یہ پیٹرول کے اندر وہ خاصیت ہوتی ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ اس تیل کی جو خاصیت ہے کہ چاہے وہ آگ کو چھوئے یا نہ چھوئے، آگ کو نہ بھی چھوئے پھر بھی بھڑکنے کے لیے وہ تیار ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نور علی نور، روشنی کے جتنے بھی اسباب ہیں سب جمع ہو گئے ہیں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سکھاتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو پوری مثال ہے، آپ مثال کو ایک بار پھر غور سے سنیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال جو ہے وہ ایک طاق کی ہے. طاق کے اندر جو ہے وہ چراغ ہے اور اس چراغ کے اوپر شیشہ یا فانوس ہے. اور وہ شیشہ جو ہے اس قدر چمکدار ہے، اس قدر صاف و شفاف ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور اس چراغ کے اندر جو تیل ہے جس سے وہ چراغ جل رہا ہے وہ زیتون کے درخت کا تیل ہے. اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سائے میں نہیں رہتا ہے بلکہ ہمیشہ دھوپ میں ہی رہتا ہے. اور وہ ہمیشہ دھوپ میں رہتا ہے تو اس تیل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تیل چاہے آگ کو چھوئے یا نہ چھوئے، جیسے ہی آگ اس کے پاس جائے وہ بھڑکنے کے لیے تیار رہتی ہے. اس مثال کا مطلب یہ ہے، اس کو دو طریقے سے سمجھا جائے. پہلا طریقہ یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا ایک طاق ہے، پوری دنیا ایک طاق ہے اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے. طاق کے اندر جو چراغ ہوگا یا پھر یہ جو گھر ہے اس کے اندر جو ایک بلب ہے، اگر ان دیواروں کو ہٹا دیا جائے تو یہ جو روشنی ہے چاروں طرف پھیل جائے گی اور روشنی کمزور ہو جائے گی. لیکن اگر اس گھر کو چاروں طرف دیوار سے بند کر دیا جائے اور اس میں ایک بلب جلا دیا جائے تو پورا گھر روشن ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاق کے اندر جو چراغ ہے اس کی روشنی جو ہے وہ محدود ہے، بس اتنی ہی جگہ میں پڑ رہی ہے، دوسری جگہ میں نہیں پڑ رہی ہے. اس کا ایک پہلا مطلب یہ ہوا. اور پھر وہ جو چراغ ہے جس کے اندر روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وہ چراغ ایسے تیل سے جل رہا ہے جو زیتون کے درخت کا تیل ہے. اور زیتون کے درخت کا جو تیل ہوتا ہے، زیتون کے جھاڑ کا جو تیل ہوتا ہے وہ بہت ہی عمدہ کوالٹی کا ہوتا ہے، تمام تیلوں سے بڑھ کر کے ہوتا ہے. اور اس درخت کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ سورج کے ہی نیچے ہے، دھوپ کے ہی اندر ہے، اس پر کبھی بھی سایہ نہیں پڑتا ہے، وہ ہمیشہ دھوپ میں ہی رہتا ہے. اور جس زیتون کے جھاڑ کے اوپر، درخت کے اوپر ہمیشہ دھوپ پڑتا رہے، اس کی تیل کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ مزید عمدہ ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس طرح سے پیٹرول صرف آگ کے لو کو محسوس کرتے ہی آگ کو بھڑکا دیتا ہے، ویسے ہی اس تیل کے اندر بھی خاصیت ہے کہ چاہے
آگ کو وہ چھوئے یا نہ چھوئے وہ ہمیشہ بھڑکنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اور تیسری شکل کیا ہے جو اسی مثال کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اس روشنی کو مزید بڑھانے کے لیے اس کے اوپر سے فانوس لگا دیا گیا ہے، شیشہ لگا دیا گیا ہے۔ جو لوگ پرانے ہیں، جن لوگوں نے لالٹین یا لیمپ کو جلایا ہے، وہ غور کریں گے۔ آپ لیمپ کا شیشہ نکال دیجئے اور اس کو روشن کیجئے۔ جب اس کو آپ روشن کریں گے تو اس کے اندر اتنی روشنی نہیں ہوگی، لیکن جب اس کا شیشہ چڑھا دیں گے تو اس کی روشنی بڑھ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو وہ چراغ جو ہے اللہ کا، وہ طاق کے اندر ہے، روشنی مزید بڑھ گئی۔ دوسرا، اس کے اندر جو تیل ہے وہ عمدہ کوالٹی کا ہے، اس سے مزید روشنی بڑھ گئی۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے اوپر اللہ نے فانوس چڑھا دیا ہے، شیشہ چڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی اور بڑھ گئی۔ مطلب یہ کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے وہ سب سے عمدہ کوالٹی کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نور علی نور، روشنی کے بڑھنے کے سارے اسباب جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر جو چراغ ہے اور جو تیل ہے، یہ انسان کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ چراغ اور تیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کے اوپر جو شیشہ چڑھایا گیا ہے وہ انسان کا دل ہے، اور طاق جو ہے وہ پورا انسان ہے۔ اب جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا نور ہو، نور بصیرت ہو، اس کے سامنے قرآن کی آیات آئے، اللہ کا حکم آئے، تو وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور نور اس کے دل کے اندر ہے۔ اس نور کی موجودگی میں اللہ کی جو یہ ہدایت ہے فوراً اس کو انسان ایکسپٹ کر لے گا۔ اس کے مقابلے میں جس کے دل کے اندر نور بصیرت نہیں ہوگا، اس کے سامنے قرآن کی آیت کو جس قدر پڑھ کر کے سنایا جائے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بصیرت دے رکھا ہے، جس کے دل کے اندر نور بصیرت ہے، اس کے سامنے اللہ کا حکم جب آئے تو اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے، جس طرح سے پیٹرول آگ کو قبول کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے کہ جیسے ہی پیٹرول کے سامنے آگ جلایا جائے فوراً وہ اس کو لپک لیتا ہے۔ ویسے ہی ایک انسان جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا نور دیتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کے آتے ہی فوراً سر کو جھکا دیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دوسرا قانون بتلا دیا۔ کیا بتلایا؟ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مطلب جس کو چاہتا ہے، کیا مطلب؟ جو ہدایت چاہنے والا ہوتا ہے اس کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ انسان کا کہ جسم کا ایک حصہ ہے، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو جو ہے ایسے کر کے باندھ دیا جائے، اس ہاتھ کو ایسے کر کے باندھ دیا جائے، یا پھر انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو وہ کام میں نہیں لائے، اس کو وہ استعمال نہیں کرے اس صلاحیت کو، تو انسان اپنے بدن کے جس حصے کو کبھی بھی کام میں نہ لائے ایسے باندھ دے تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو اگر وہ استعمال نہ کرے تو وہ بھی ایک عرصہ گزرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں، چاہے وہ جو بھی ہو، ہر انسان کے دل میں ہدایت کا نور دیا ہے۔ بصیرت اور نور اللہ نے ہر انسان کے دل میں دیا ہے۔ اب جو انسان اس نور کو اور اس بصیرت کو استعمال کر کے اللہ کی ہدایت تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کا رستہ دکھلاتا ہے، اور جو نہیں پہنچنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت کا رستہ نہیں دکھلانا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہمیں کیسے کیا کرنا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کا نور ہے، ہر انسان کے اندر اللہ کا نور ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کا نور ہے۔ جو انسان اللہ کے اس نور بصیرت کو استعمال کرے گا، اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت یعنی قرآن کریم اور نبی کے فرمان کی حقیقت کو اور اس کی اصلیت کو سمجھ جائے گا، اس کی حقانیت کو سمجھ جائے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو انسان اس نور بصیرت کو استعمال نہیں کرے گا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا، بالکل معطل چھوڑ دے گا، اس کو بالکل اگنور کر دے گا اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور بصیرت کی صلاحیت کو اس سے ختم کر دے گا اور پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ پر اور اس میں بیان کی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.